کریں گے؟ محترم عالی جناب صدر محترم آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ اور دیگر تمام مذہبی سیاسی رہنما، تمام پارٹیوں کے انڈیا الائنس کے رہنما اور ہماری پارٹی کے سینئر رہنما جتنے یہاں موجود ہیں، اور آپ تمام میڈیا کے سامنے میں اس بات کا اعلان کرتا ہوں اپنی پارٹی کی طرف سے اور سارے ہندوستان کی ان دبی کچلی تمام آوازوں کی طرف سے جنہیں RSS نے سینکڑوں سال سے جن کو دبا کر کچل کر رکھا ہے اور اب وہ سنویدھان کو کچلنا چاہتے ہیں، بلڈوز کرنا چاہتے ہیں۔ سماجوادی پارٹی نے مانیہ اکھلیش یادو جی نے پہلے دن ہی جب یہ بل لایا گیا تھا صاف صاف کہہ دیا تھا کہ یہ کنسٹیٹیوشن سنویدھان پر سب سے بڑا ہونے والا آزادی کے بعد حملہ ہے، ہم اس کو کبھی برداشت نہیں کر سکتے۔ دلتوں کے اوپر جو اتیاچار ہو رہا ہے، آدیواسیوں کے حقوق جو ختم ہو رہے ہیں اور سکھوں کے معاملات میں جو دخل اندازی ہو رہی ہے، یہ کیا تماشا رکھا ہے؟ آپ سمجھتے ہیں ہم کب تک برداشت کریں گے؟ دیش کی جنتا کے لوگ، دیش کی جنتا کے موڈ کو پہچانیے۔ سارا EVM سے نہیں چلے گا، ملک سنویدھان سے چلے گا۔ اگر کوئی اس غلط فہمی میں ہے تو اس کو غلط فہمی دور کر لینی چاہیے۔ 24 کے پیغام نے انتخاب نے پیغام دیا ہے۔ مسلمانوں کے ساتھ میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں۔ جس طرح سے مذاق کیا جا رہا ہے کہ ان کے مذہبی معاملات میں دخل اندازی کی جا رہی ہے، یہ بی جے پی وہ پارٹی ہے جو ایک مسلمان کو سارے ملک میں ایک سیٹ لوک سبھا کی نہیں دے سکتی۔ وہ وقت کی رکشا کیا کرے گی؟ حفاظت کیا کرے گی؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے منسٹر کے سامنے لندن کی سڑکوں پر دیش کا اپمان ہو اور ان کے چہرے پر کوئی رنگت ان کی بدلے نہ، کوئی اس پر اسٹیٹمنٹ نہ آئے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ دیش کی زمین اروناچل اور ہماچل میں کھسک رہی ہے زمین، اس کے اوپر سرکار نے آگے بڑھ لی ہے۔ یہ صرف ہندو مسلم ایشو کو اٹھا کر لڑا کر اپنی سرکار کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں۔ میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں اس پیغام کے ساتھ کہ یہ لڑائی لمبی ہے، یہ لڑائی ان انگریزوں کے غلاموں سے ہے جنہوں نے دیش کے ساتھ کبھی عہد وفا نہیں کیا، اور یہ دیش کے ان وفاداروں سے ہے جنہوں نے 100 سال تک دیش کی دھرتی کو بچانے کے لیے، دیش کی عزت اور وقار کو بچانے کے لیے اپنی جانوں کی قربانیاں دی ہیں۔ لیکن میں ایک مشکور بھی ہوں، مودی سرکار اور RSS کا مشکور بھی ہوں، شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے دیش کی سوئی ہوئی عوام کو جگانے کا کام کیا ہے۔ اب بات اصل مدعوں پر ہوگی، لڑائی جھگڑے کی بات نہیں ہوگی۔ یہ ہولی کے افسر پر بہت لوگوں نے چاہا لیکن کامیابی نہیں ملی، اس لیے کہ ہندو مسلمان اب یہ چاہتے ہیں کہ اتحاد کے ساتھ، محبت اور بھائی چارے کے ساتھ مدعوں پر دیش کی ترقی کے لیے بات ہوگی۔ اب نفرت کی سیاست اس ملک میں بند ہوگی، اور وقف بورڈ ایک بڑا ایشو ہے، اس پر ہم سب لوگ، سارے ہندو مسلمان سکھ عیسائی سب متحد ہیں۔ اگر ہندو انڈومنٹ میں کسی کرسچن کا داخلہ نہیں ہو سکتا، حتیٰ کہ معاملہ یہ ہے کہ ہمارے دلت بھائیوں کو بھی داخلہ نہیں ملتا ہے، مندر دھوئے جاتے ہیں، تو آپ کیسے مسلموں کو وقف بورڈ میں شامل کر رہے ہو؟ آرٹیکل 26 کا النگھن کر رہے ہو، اس کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، بہت شکریہ۔